محمد بلوچ جو ہمارا ایک بلوچ رند بلوچ کے قبائل سے ایک ہماری شاخ ہے. اصل میں تحصیل منکیرہ میں پی ٹی آئی کو کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا تھا. ہم ادھر پی ٹی آئی کا کوئی کرتے تو وہ لوگ ہمارے اوپر ہنستے تھے کہ یہ جی عجیب آ گئے ہیں, مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے. ابھی دریا خان الیکشن ضمنی میں جاتا رہا خان صاحب کی وجہ سے, تو وہ لڑکے جو مجھے فیس بک پہ نا برا بھلا کہتے تھے, آپ یقین کریں واجد بھائی, آپ میسنجر میں مجھے سیویاں بھیجتے ہیں. یہ جو سلسلہ ہے نا سماجی کا, یہ ہمارے خون میں شامل ہے, میرے نہیں میری پوری قوم کے خون میں شامل ہے. ایک بھائی نون لیگ کا جنرل سیکرٹری ہے, ایک پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری ہے, تو لوگوں کو سوچنا چاہیے نا. اب دیکھیں نا مختلف مراحل پہ یہ سارے سیاستدان اوپر سے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہم لڑتے رہتے ہیں. گھر کے حالات میں ابھی بدلتے دیکھ نہیں رہا, ملکی لیول پہ کام کرنے پڑیں گے. دوسرا, ایز اے قوم مجھ سمیت اپنے آپ کو قوم بن کے دکھانا ہوگا, نہ کہ ہم دہاڑی باز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساول نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں واجد نواز ٹھول. آج میں ریگزار تھل میں موجود ہوں, میری مراد حیدرآباد تھل ہے. اور ریگزار تھل میں آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے والا ہوں جو کہ مرکزی چیئرمین ہیں آل پاکستان محمد بلوچ برادری کے, اور ایل پی جی ایسوسیشن پنجاب کے بھی فینانس سیکرٹری ہیں. اس کے علاوہ ان کی سیاسی اور سماجی خدمات کے حوالے سے ایک زمانہ مترف ہے. جی, میری مراد مقدر رضا خان ممڑ ہیں. خان صاحب, آپ مرکزی چیئرمین ہیں آل پاکستان محمد بلوچ برادری کے, تو یہ محمد بلوچ اتحاد کے مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں واجد بھائی آپ کا اور ساول نیٹ ورک کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا کوسچن کیا کہ اس کے مقاصد کیا ہیں. بیسیکلی اس کے مقاصد کوئی خاص اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے لوگ ہمیں لے رہے ہیں مقاصد کے, یہ کوئی سیاسی ہے یا یہ ہے. تو اس میں جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا محمد فاتح سرور خان, تو لوگ آئے مبارکباد دینے مختلف سٹیز سے. تو وہاں پہ پھر میں نے یہ میرا خیال تھا کہ ہماری برادری کو اکٹھا ہونا چاہیے. حالانکہ یہ آج کل بڑا مشکل دور ہے, ٹائم بھی نہیں ہوتا. خیر, ہم نے نا پھر اس کا کوئی 22 رکنی بنا کے پورے ملک سے اپنی برادری کے ساتھ محمد بلوچ جو ہمارا ایک بلوچ رند بلوچ کے قبائل سے ایک ہماری شاخ ہے محمد بلوچ, تو ہم نے رابطہ کیا. پچھلے سال ہم نے بہاولپور میں ہمارے ایک بھائی ہیں صدیق خان محمد بلوچ, تو ان کے نا ہم نے بہاولپور میں کٹ کیا. پہلا کنونشن ہمارا بہاولپور میں ہو, تو وہ 22 تحصیلوں سے لوگ آئے, بڑا ملن بڑا جذبہ تھا لوگوں میں. تو پھر نیکسٹ میں نے اناؤنس کیا نومبر میں, تو ہمارا 37 تحصیلوں سے لوگ آئے تھے. بیسیکلی ہم اتنے بچھڑے ہوئے تھے, یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی ملے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حیدرآباد والے, ہم سمجھتے تھے یہی محمد بلوچ ہیں, بہاولپور والے سمجھتے تھے یہی ہیں. تو جب یہ نیٹ ورک پہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا تو سارے پھر ہماری سیٹ اپ میں آ گئے. میرا خیر 93 سے ہمارے بزرگوں نے بھی کافی محنت کی تھی. اس وقت بھی ایک 93 میں بھی کٹ ہوا تھا حیدرآباد, تو پھر وہ بس حالات کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکا. تو پھر میرے ایک جذبہ تھا, شوق تھا کہ ہماری قوم اکٹھی ہو. تو پھر ہم نے ملکی سطح پہ بھی کیا, پھر ہم نے لوکلی بھی اکٹھا کیا. ہمارے ایک قبائل سسٹم ہم نے بنایا, 18-19 رکنی کابینہ ہے, 19 رکنی ہماری کابینہ ہے. وہ ہمارے جو بھی پھر آگے کیا اس کو بولتے ہیں, یعنی کہ جو قبائل پورا ایک محمد بلوچ ہے, اس میں پھر خاندان ہیں چھوٹے چھوٹے, تو ہم لڑی کہہ لیں اردو میں, وڑی کہہ لیں. تو ان کے بھی ایک سربراہ اکٹھا کر کے پھر 19 رکنے. اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے تمام جو فیصلے ہیں نا زمینوں کے, جتنے بھی مسائل آتے ہیں بھائیوں میں, تو ہم خود بیٹھ کے حل کرتے ہیں ادھر. تو اس مقصد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بہت ساری کامیابیاں دیں اس سلسلہ میں کہ ہمارے جو مسائل دوسروں لوگ, میں کسی سیاسی پارٹی کی بات نام نہیں لینا چاہتا, جو ان کے ڈیروں پہ حل ہوتے تھے تو ہم اپنے ہی ڈیروں پہ حل کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس برادری کا وقتی طور پہ تو ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے. آگے پھر ہماری یوتھ ہے, ہم ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری یوتھ بھی مختلف جگہ پہ ہو. ہر فورم پہ آپ انشاءاللہ محمد بلوچ آپ کو نظر آئیں گے. تو ایک یہ چھپی ہوئی قوم تھی, اس میں بہت ان کے نوجوانوں میں پوٹینشل تھا. بس میں نے تو ایک خاکہ پیش کیا خیالاتی, لیکن نوجوان بہت جذبات میں تھے, وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے تھے. لیکن آج کل وہ بڑے فٹ ہیں اور انشاءاللہ وہ ہر شعبے میں آپ کو محمد بلوچ اب نظر آئیں گے. ریپو بھی ہے, نام بھی ہے, شخصیت بھی ہے.
मुकद्दर रज़ा खान मम्मड़ MP का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ता? वाजिद भाई, अभी हमारा जो फोकस है ना, इतना मकामी धड़ों से हम दोनों, हमारी पूरी कौम अटैच है। तो हमारे पहले बुज़ुर्ग MP का 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं, ये नहीं कि नहीं लड़ चुके। तो मकामी तौर पे हमारी कौम को ये जो हम 2 हिस्सों में डिवाइड थे लोकली ग्रुपों में, तो अभी इकट्ठे हो गए हैं। MP का इलेक्शन कोई, मेरे असल में थोड़ा सी इधर गैर हाज़िरी भी है। तो हमारी जो 19 रुकनी काबीना बनी है ना, उन्होंने फ़ैसला करना है कि हमने आगे क्या करना है। अच्छा। मैं अकेला कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। तो ख्वाहिश तो हर इंसान की होती है कि मैंने MPA, मिनिस्टर, वज़ीर आज़म, लेकिन अभी हमारे वो मकासद नहीं है। अभी हमारा मकासद है कि कौम को इकट्ठा करें और फलाह के लिए काम करें, नौजवानों को एडजस्ट करें। हमारा फ़िलहाल मकसद सियासत नहीं है, हमारा टारगेट सिर्फ कौम। ज़िला बक्खर में PTI को मुतारिफ़ करवाने वाला मुकद्दर रज़ा खान मम्मड़ आज PTI से दूर क्यों है? भाई, एक तो ज़िला बक्खर में तो खैर हमारे बड़े अच्छे साथी थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, डॉक्टर निसार साहब। तो मैंने, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आपका क्वेश्चन का, मैंने ना 2006 से PTI ज्वाइन की थी इमरान खान के साथ। मैंने लाहौर भी उनका ऑफिस बनाए रखा खान साहब के साथ। फिर मैंने 13 में वहाँ पे इलेक्शन के लिए कोशिश की, मुझे टिकट ना मिला 13 में अपना लाहौर में। मैंने फिर खान साहब ने मुझे वादा किया कि मैं आपको जो है ना टिकट अगले इलेक्शन में दूंगा। मैं शबीर सियाल एक कैंडिडेट थे, मेरे दोस्त थे, उनके हक़ में दस्तबरदार हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ लाहौर में ज़रा सियासी तर्ज़ अमल मुख्तलिफ है, क्यों ना मैं इसको बक्खर जाके ना मुतारफ़ कराऊँ। तो ये डेजर्ट है, थल में, तहसील मनकेरा में PTI को कोई नाम लेने वाला नहीं होता था। हम इधर PTI का कोई करते तो वो लोग हमारे ऊपर हंसते थे कि ये जी अजीब आ गए हैं, मुख्तलिफ़ तरह की बातें करते थे। फिर मैंने ना 2013-14 में इधर एक जलसा करवाया था सिद्धू अड्डे पे, एक फरहान अजीज़ गल्लू साहब हैं उनके। तो वो फिर उस वक़्त लोगों को पता चला कि PTI भी कोई चीज़ है। उस वक़्त इतना ज़्यादा सोशल नेटवर्क, लोग इसके साथ कनेक्ट नहीं थे। तो बक्खर में मैंने मलिक अमजद साहब, मलिक अख्तर कासिम गल्लू, इनके साथ बहुत मिल के काम किया। बल्कि जब धरना रहा तो मैं लाहौर से जाके, तो वहाँ पे धरना मैं 126 दिन में से तकरीबन आधे दिन मैंने वहाँ रहा। तो फिर PTI में जब 18 का टाइम आया टिकट देने का, तो खान साहब ने हमारे मुखालिफ MPA को टिकट दे दिया। तो फिर भी हम PTI के साथ लगे रहे। लेकिन जब ये मलिक अमजद साहब को उन्होंने प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया ना, ख्वावर साहब को, वो मस्ती खेल को बना दिया, फिर मेरा बिल्कुल डिसाइड हो गया, मैं इस वजह से दूर हो गया। फिर मैं अपनी लोकल जितने भी यंग है ना, मेरा एक ही पैगाम है आपके लिए। इमरान खान का विज़न ठीक है, अच्छा था, मैं आप भी उसका फॉलोअर हूँ, लेकिन हमें लोकल सियासतदानों से चलना चाहिए। हमारी खुशी गमी भी लोकल सियासतदान पहुँचते हैं, हमारी कोई दुख तकलीफ़ हो तो वो भी लोकल दूर करते हैं। मैं आपको एक मज़े की बात सुनाता हूँ। तो मैंने अभी दरिया खान इलेक्शन ज़िमनी में जाता रहा खान साहब की वजह से। तो वो लड़के जो मुझे फेसबुक पे ना बुरा भला कहते थे, आप यकीन करें वाजिद भाई, आप मैसेंजर में मुझे CVयाँ भेजते हैं कि ये मेरी जॉब करवा दें। मैंने 3 लड़कों की जॉब करवाई भी है दरिया खान से। मेरा कोई ऐसा नहीं विजन, मैं खान साहब ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन हमें बेहतर है कि मकामी क़यादत के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, क्योंकि इधर 2 धड़े हैं, उन्होंने ही हमारा देखना है। उन्होंने हमारे लिए इमरान खान भी वही हैं, नवाज शरीफ भी वही हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी खुशी गमी पे पहुंचना होता है। नौजवान हैं, वो फॉलो करते हैं खान साहब को, मैं भी फॉलो करता हूं, लेकिन मैंने हालात देख चुका हूं 10 साल से। तो मैं उनसे भी यही दरख्वास्त करूंगा कि अपनी मकामी क़यादत जिस धड़े से भी हैं उनके साथ चलें, ना कि नवाज शरीफ और खान साहब के पीछे दौड़ें। खान साहब, आप मकामी सियासत के हवाले से एक काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, ख़ास तौर पे ये जो आपका हलका है मनकेरा, तो यहाँ मनकेरा की जो पॉलिटिक्स है, यहाँ पे वही पुराने वडेरे चले आ रहे हैं। क्या यहाँ नज़रियात की सियासत है या फिर वही वडेरे जो है वो अपने मफाद के लिए इकट्ठे हो गए? वाजिद भाई, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक भाई PTI में, एक नॉन लीग में है, तो वो हमारे भी भाई हैं, कोई हमारा उनसे कोई सियासत के अलावा कोई इख्तलाफ नहीं है, बड़ा अदब एहतराम का रिश्ता है उनके साथ। देखें, मैं ये इसी वजह से मैं कह रहा था कि जो आपने PTI का सवाल किया ना, ये बड़ा आपका अच्छा सवाल है कि एक भाई नून लीग का जनरल सेक्रेटरी है, एक PTI का जनरल सेक्रेटरी है, तो लोगों को सोचना चाहिए ना। अब देखें ना, मुख्तलिफ मराइल पे ये सारे सियासतदान ऊपर से इकट्ठे हो जाते हैं और हम लड़ते रहते हैं, हर वक्त हम लड़ते रहते हैं।
تو دھڑے بندی کی سیاست ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وڈیرائزم کی سیاست ہے، لیکن بکھر کے حالات میں ابھی بدلتے دیکھ نہیں رہا، کیونکہ لوگوں کے مفادات جو ہے نا، پارٹیوں نے لوگوں کو اتنا کوئی ریلیف نہیں دیا۔ اب دیکھیں زرداری نواز شریف مل گئے، خان صاحب ایم کیو کے ساتھ مل کے جن کو گالیاں دیتی، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ تو میں سارے بس ایک آوے کا آوئی سسٹم ہی، ہاں بس یہی لگا لیں کہ یہ سسٹم ہی بگڑا ہوا ہے، مفادات کی سیاست ہے، نہ کہ کوئی نظریات کی سیاست ہے۔ فائدے کے لیے ایک ٹائم پرویز الہی کو گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں، ایک ٹائم ان کو مسیحا قرار دے دیتے ہیں۔ تو ادھر بھی یہی حال ہے، بکھر میں بھی آپ دیکھ لیں، کبھی کسی کا کسی کے ساتھ الحاق ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا، ہم عوام ہی بیوقوف بنتے ہیں۔ سماجی سرگرمیوں کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا نام ہے، خاص طور پہ ماہ رمضان میں آپ جو ہے راشن پہنچاتے رہیں، اس کے علاوہ جو کرونا کے ایام ہیں وہاں بھی جو غریب مزدور ہیں، جو کہ ان دنوں ان کی مزدوری بند ہو گئی تھی، کاروبار ٹھپ ہو گئے تھے، تو آپ کے ڈیرے سے جو ہے کافی لوگوں کو یہاں سے راشن سے لے کر ادویات ساری چیزیں فراہم کی جاتی رہیں۔ تو کیا آپ نے کوئی سماجی تنظیم بنا رکھی ہے، اور آپ کی جو سماجی ایکٹیویٹیز ہیں اس کا دائرہ کار کیا ہے، اور یہ کب سے آپ یہ سماجی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں؟ واجد بھائی، ایک تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو سلسلہ ہے نا سماجی کا، یہ ہمارے خون میں شامل ہے، میرے نہیں، میری پوری قوم کے خون میں شامل ہے۔ یہ محرم کے دنوں، ماہ رمضان کے دنوں، یا مختلف جو بھی آسمانی آفات آتی ہیں اس کے دنوں میں یہ میں بھی کرتا ہوں، میری ساری قوم کرتی ہے، یہ نہیں کہ میں اکیلا کرتا ہوں۔ تو میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، میں بیسیکلی ایک محنتی اور نچلے طبقے سے تھا، میں نے کوئی دولت مجھے باپ دادا سے نہیں ملی، میں نے خود آپ کو ایک چھوٹا سا سنا دیتا ہوں۔ میں پچھلے دنوں میں نے ایک بکھر لاہور گروپ بنایا ہوا ہے، وہاں بکھر کے لوگوں کو میں اکٹھا کرتا ہوں۔ تو پچھلے دن ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کیا تو مجھے کہا یار آپ تھوڑا سا نا ہمیں اپنی بیک گراؤنڈ سنائیں۔ تو میں نے یہی بات سنائی کہ شیخ چلی کی ہم کہانیاں پڑھتے تھے، تو وہ انڈوں کا ٹوکرا لے کے جا رہا ہوتا تو سار ہلاتا ہے تو انڈے اس کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی میں بھی پولٹری کے بزنس سے وابستہ تھا، چھوٹے سے لیول سے، تو میں نے جو انڈوں کا ٹوکرا اٹھایا وہ میں نے گرنے نہیں دیا، اس کو میں نے کنٹینیو سنبھالا، بچے نکالے، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یا میرے خاندان کو کافی سیٹ کر دیا۔ یہ سب ہے اللہ تعالیٰ کا کرم۔ تو پھر جو بندہ واجد بھائی نوازا ہوا نہ ہونا، جن کو انگریزوں نے یا کسی نے نوازا نہ ہونا، تو خود محنت کرے نا تو اس کو دوسرے کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے نا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نچلے طبقے سے تھے، تو اللہ نے کرم کیا۔ تو ابھی ہمارا یہ جو ممبڑ بلوچ ویلفیئر ہم نے بنائی ہے، اس کا مقصد بھی مین یہی ہے کہ ہم اپنی قوم کو سیٹ کریں۔ اب مختلف سیاستدان ہیں، وہ مختلف طریقوں سے ہمیں دیکھتے ہیں۔ جو ممبڑ بلوچ ویلفیئر آپ نے بنائی اس کا دائرہ کار پورا پاکستان ہے؟ ہاں، اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جو پورے پاکستان سے مخیر لوگ تھے ان کو یہ کہا ہے کہ اپنے اپنے علاقے کو سنبھالو، نہ کہ ہم نے کوئی فنڈ قائم نہیں کیا۔ ادھر الیاس خان صاحب ہیں، میں ہوں، میرے دوسرے 2-3 دوست ہیں، سب کے نام لیں تو کافی ہو جائے گا۔ ادھر بھی ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم حیدرآباد کو سنبھالتے ہیں، سردار پور والے وہ خود سنبھالیں، ادھر والے، لیکن مخیر حضرات اپنی قوم پہ نظر رکھیں۔ ابھی ہمارا ایک دبئی میں بھی کٹ ہونا ہے اگلے مہینے، اور دبئی میں ہمارے کافی لوگ سیٹل ہیں۔ ان کو میں نے کہا، سعودی عرب میں ہماری ممبڑ بلوچ برادری ہے، ان کو میں نے کہا کہ اکٹھے ہو اور آپ ہمیں کوئی اور فیور نہ دیں، کم از کم ہمارے نوجوانوں کو بلوائیں اور روزگار پہ لگائیں۔ تو انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا۔ یہ ہفتے والے دن ہماری وہاڑی میں میٹنگ بھی ہے، تو کیونکہ سعودی عرب والوں کے پاس، تو میں نے ان کو کہا بھائی آپ ہمیں کم از کم 200-400 ویزا دیں، ہمارے ممبڑ بلوچوں کو وہاں سیٹ کریں۔ تو یہاں پہ واجد بھائی بلا تفریق میں کرتا ہوں، یہ جو آپ نے سماجی یا کوئی کام کیا ہے، میں یہاں صرف ایک قوم کا نہیں کرتا، میں سب کا جو بھی میری صاحب ہے اوقات ہے میں اس کے مطابق سب قوموں کا کرتا ہوں۔ مقصد راشن کا کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں میں ساری کو بلا تفریق کرتا ہوں، نہ میں شیعہ سنی کرتا ہوں، نہ میں انسانیت کی قدر کرتا ہوں۔ اللہ کی خوشی۔ ایک کاروباری تجربہ بھی ہے آپ کو، یعنی بزنس مین بھی ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے جو خاص طور پہ ایک جو معاشی عروج و زوال ہوتا ہے اس کو کس طرح مانیٹر کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان موجودہ سینیریو میں جس معاشی کرائسس سے گزر رہا ہے اس کا حل کیا ہے؟ سر آپ کی بات یہ جو ہے نا، اس کا حل میری نظر ہے، میں کوئی اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، نہ معیشت دان ہوں، لیکن میں ایک وسیع تجربہ رکھتا ہوں بزنس کے حوالے سے۔
اس میں ایک تو ہمیں اخراجات ملکی لیول پہ کم کرنے پڑیں گے، دوسرا ایز اے قوم مجھ سمیت اپنے آپ کو قوم بن کے دکھانا ہوگا، نہ کہ ہم دہاڑی باز، معذرت، ہاں ہمیں سیریس ہونا پڑے گا۔ یہاں پہ یار میں آپ کو پتہ نہیں کتنے واقعات سنا سکتا ہوں، کبھی میں آپ کو پرسنلی سناؤں گا۔ ہم بے رحم لوگ ہیں، ہمارا ملک جو ہے نا وہ واقعی ایک سونے کی کان ہے، لیکن ہم بے رحم لوگ ہیں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہماری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ یہ ملک یہ تو آئے 5 سال کے لیے چلے گئے، 3 سال کے لیے آئے چلے گئے، تو ہمارے نوجوان بے روزگار ہو رہا ہے، اس پہ دکھ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا۔ ابھی تو ہم بھیڑ چال ہیں، ابھی ہم اشارہ توڑ کے بھی خوش ہوتے ہیں، قانون کی وائلیشن کر کے خوش ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا۔ ابھی ہم جب تک اپنا کوڑا اپنے ڈسٹ بن میں نہیں ڈالیں گے تو ہم قوم نہیں بن سکتے۔ ہم اپنا کوڑا دوسرے کے گھر کے سامنے رکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے واجد بھائی معیشت کا جو آپ نے سوال کیا ہے نا، اس کے لیے پہلے ہمیں قوم بننا پڑے گا، پھر اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے، پھر ملک کے ساتھ سنسیئر ہونا پڑے گا، پھر جا کے یہ، ورنہ ہم ابھی بگڑ رہے ہیں، ابھی سدھر نہیں رہے۔ تو جی ناظرین، ابھی آپ نے مقدر رضا خان ممر کی گفتگو سنی، انہوں نے ایک میسیج دیا، بہت اچھا میسیج دیا کہ ہمیں ایک قوم بن کر سامنے آنا ہوگا، ہمیں سیریس ہونا ہوگا، ہمیں اپنا جو کوڑا ہے وہ اپنے کوڑا دان میں ڈالنا ہوگا، اور ہمیں جو اپنے اخراجات ہیں من حیث القوم، اور پھر خاص طور پہ یہ جو ہماری حکومتیں ہیں ان کو اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے تاکہ ہماری جو معیشت ہے وہ سیٹل ہو سکے۔ واجد نواز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔